अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बात करें अगर पाकिस्तान की सियासत की, तो पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कोई ऐसा लम्हा नहीं आता कि आप कहें कि कोई डल मोमेंट है पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें। कल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है। एक खबर है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक ऐसे रहनुमा जिनको मरियम नवाज़ के बहुत करीब समझा जाता है, जिनको नवाज शरीफ के कैंप का समझा जाता है, उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जिनमें से एक मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, जो कि दूसरी मुलाकात है, डीजीआईएसआई भी मौजूद थे। और खबर जो है वो हमें सबसे पहले कहाँ से मिली, वो पाक फौज का जो तर्जुमान इदारा है उसके जो हेड हैं डीजीआईएसपीआर, उन्होंने कल एआरवाई के एक प्रोग्राम से बात करते हुए ये कहा कि मोहम्मद जुबैर की 2 मुलाकातें हुई हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर हुई हैं, जिसके अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जो मामलात हैं उन पर तफसील से बात हुई है। और उनका फर्दर ये कहना था कि मैं इससे ज्यादा मजीद इस इशू की डिटेल में नहीं जाना चाहता। जब ये खबर आई तो ऑब्वियसली इसको लेकर बहुत ज्यादा एक डिबेट का आगाज हो गया और फिर हमने देखा कि कुछ ही देर में जुबैर साहब, जो कि फॉर्मर गवर्नर सिंध भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, उन्होंने खुद भी इस बात की तस्दीक कर दी और उन्होंने ये कहा कि 2 मुलाकातें हुई हैं। मेरा एक बहुत जाती सा ताल्लुक है आर्मी चीफ के साथ, एक बहुत तवील ताल्लुक है, फैमिलीज के लेवल के ऊपर हमारा ताल्लुक है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल उनसे मिलने के लिए गया था, मईशत पर, सियासत पर। एंड ऑफ कोर्स जब मैं उनके साथ बैठा था तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मामलात पर भी उनसे तफसील से बात हुई है। जुबैर साहब का फर्दर ये भी कहना था कि मेरी इन मुलाकातों के बारे में मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को ना मुलाकात से पहले एंड फॉर दैट मैटर ना कि मुलाकात के बाद भी कोई इल्म नहीं था। अब सवालात इस मीटिंग के बाद जो है वो बहुत सारे हैं जो सर उठा रहे हैं कि क्या जुबैर साहब वाकई ही मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बगैर बताए वहां पर गए थे? अगर वो गए थे तो एजेंडा क्या था, मकसद क्या था, वहां पर जाकर इन इश्यूज पर बात करने की क्या जरूरत थी? एक सवाल ये भी किया जा रहा है जी कि एक मीटिंग हो गई थी तो फिर दूसरी की जरूरत क्यों पेश आई? क्या नून लीग कोई एनआरओ मांग रही है? क्या किसी किस्म की एनआरओ की तलाश में है? ये तमाम तर वो क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों के जहनों में इस वक्त है। लेकिन थोड़ा सा जो सीक्वेंस है, जो चेन ऑफ इवेंट्स है, उसको समझने के लिए की जरूरत है, क्योंकि एक सवाल ये भी जो है वो उठाया जा रहा है कि जरूरत क्या पड़ी डीजीआईएसपीआर को कि उनको इस तरह से मीडिया पर आना पड़ा और आकर इस मीटिंग के बारे में खुद बात करनी पड़ी और लोगों को बताना पड़ा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मामले के ऊपर बात करने के लिए जुबैर साहब के साथ जो है वो आर्मी चीफ की 2 मुलाकातें हुई हैं। तो इस सवाल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा सीक्वेंस समझने की जरूरत है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट करती है, उनकी मेजबानी में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज को बुलाया जाता है। बड़ी सख्त गुफ्तगू वहां पर अपोजिशन पार्टीज की जानिब से की जाती है। बिलखुसूस नवाज शरीफ जो है वो बहुत ही धुआंधार तकरीर हमने देखा कि करते हैं वहां पर। तकरीर उनकी बड़ी सख्त होती है, वो इदारों को बार बार टारगेट करते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं बल्कि उनको लाने वालों से है। वोट को इज्जत जब तक नहीं मिलेगी इस मुल्क में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उनका कहना था कि वो अभी तक अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम है। अभी ये सारी चीजें जेरे बहस थी, इन पर डिबेट हो रही थी, बहस हो रही थी, तो अगले ही रोज ये खबर आई कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज की सीनियर लीडरशिप, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, उनकी मुलाकात हुई है डीजीआईएसआई से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। और जो मामला जेर बहस था, जो प्राइम इशू था जिसके लिए मुलाकात हुई, वो थी गिलगित बल्तिस्तान से जुड़ी लेजिस्लेशन। अब इसको लेकर एक नई डिबेट का आगाज हो गया कि वही ऑपोजिशन जो कि ये कह रही है कि फौज का कोई काम नहीं है पाकिस्तान की सियासत से, उनको सियासत से दूर रहना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि नवाज शरीफ कहते हैं कि जो लेकर आए हैं हमारी लड़ाई उनके साथ है। तो फिर उनकी पार्टी के सदर भी उस डेलीगेशन में क्या कर रहे थे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई से मिलने के लिए गए? अभी इस पर बात हो रही थी तो एक सीनियर सहाफी ने ये खबर दी कि उनके जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के कैंप के कुछ लोगों ने नवाज शरीफ से जुड़े मामलात को लेकर एक खुफिया मीटिंग की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी अगर बात करें तो एक अगेन डिबेट स्टार्ट हो गई। उसको डिनाई करते हुए भी हमें लोग दिखाई दिए कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमने देखा कि शेख रशीद साहब जो है वो 2-3 चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका पॉइंट जो रेस किया उन्होंने वो ये था कि वो खुद विटनेस हैं इस बात के कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की अलग से बात हुई है डीजीआईएसआई से भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गिलगित बल्तिस्तान के मामले की जो मीटिंग थी उसके बाद।
یہ دونوں رہنما جو ہیں وہ رہے وہاں پر اور انہوں نے وہاں پر کافی طویل مذاکرات کیے. شیخ رشید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, وہ اپنی کتاب دینا چاہتے تھے آرمی چیف کو, لیکن یہ ملاقات اتنی لمبی چلی کہ شیخ رشید صاحب وہ کتاب بھی نہیں دے سکے, ان کو واپس آنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ بات آپ کو پرسنل, میں خود وٹنس ہوں اس بات کا اور یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ابھی اگین اس کے اوپر بھی وضاحتیں آنا شروع ہوئیں, باتیں ہونا شروع ہوئیں, تو ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی انٹریکشن ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ, اور وہاں پر ایک رپورٹر جب یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا نواز شریف کا کوئی نمائندہ آرمی چیف سے ملا ہے, تو مریم نواز اس بات کو نہ صرف اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتی ہیں بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گلگت بلتستان سے جڑے معاملے کے اوپر یا کسی بھی قومی سلامتی سے جڑے معاملے کے اوپر یا پولیٹیکل ایشو کے اوپر اگر آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ملک کی سیاسی قیادت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا یہ درست نہیں ہے. پارلیمنٹ از دا رائٹ فورم, پارلیمنٹ آنا چاہیے تھا. اب آف کورس مریم تو بہت کیٹیگوریکلی یہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے جو رہنما ملے ہیں ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا, اور وہاں پر جو ادارے ہیں ان کو بھی اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں بلانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ تناؤ پیدا ہوا کہ بار بار یہ کہا گیا جی کہ ان کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ادارہ انٹرفیئر کرتا ہے, ادارہ سامنے آتا ہے, ادارہ بلاتا ہے, تو پھر ادارے نے یہ شاید ضرورت محسوس کی کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی اس کو پبلک کیا جائے, بتایا جائے. اچھا, اب جو زبیر صاحب کا جو ورژن ہے, میری اپنی بھی ان سے بات ہوئی ہے, وہ میڈیا سے ویسے بھی بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ہر ایشو پہ بات کی لیکن میں نے ریلیف نہیں مانگا, کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ میں کسی قسم کا ریلیف مانگ رہا ہوں کسی کے لیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہیں پر بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ میں نے ریلیف مانگا. تو پھر جو یہ ملاقات ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا, مجھے بہت سے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, وہ جس حیرت کا اظہار کر رہے ہیں, مجھے تھوڑی اس حیرت پر بھی حیرت ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی ایسی انہونی بات تو ہوئی نہیں ہے. ماضی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر دور میں مختلف ادوار کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اسپیسیفک ایسے نمائندے رہے جن کے بارے میں ہم سب یہ بات جانتے تھے کہ ان کا نہ صرف وہاں پر رابطہ ہے بلکہ وہ میسنجر کا کام بھی کرتے ہیں مختلف پارٹیز کے لیے ادارے کے ساتھ. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہوئی. جو کہ ڈفرنٹ ایک بات ہوئی ہے وہ صرف ایک ہی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہسٹوریکلی ہمارا جو تناؤ ہم دیکھتے رہے ادارے کا وہ حکومتوں کے ساتھ دیکھتے رہے. اس دفعہ یہ معاملہ جو ہے وہ الٹا ہے. اس دفعہ حکومت کے ساتھ بار بار ادارہ بھی اور حکومت بھی یہ بات کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ ایک پیج پر ہے, کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے, کوئی تناؤ نہیں ہے, جبکہ جو تناؤ کھل کر سامنے آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ. بیسیکلی اس دفعہ اٹس دا ادارہ ورسز دی اپوزیشن پارٹیز, ناٹ دا گورنمنٹ. لیکن لائک آئی سیڈ کے رابطے تو ہر دور میں ہر پارٹی کے رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی بالخصوص بات کریں کیونکہ اس وقت وہ لائن لائٹ میں, تو ان کا بھی یہ ایک سٹائل رہا ہے کہ وہ سامنے لوگوں کے آکے کنفرنٹیشن کرتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہمیشہ رہا ان کے سرکلز کے اندر جو کہ وہاں پر برج کا کام کرتا رہا. ہم ایک بہت لمبے عرصے تک چودھری نثار کا نام سنتے رہے کہ وہ میسنجر کا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد خود شہباز شریف صاحب کا نام آتا رہا, اور یہ بھی میں آپ کو کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر بتا دوں کہ یہ جو ابھی کنفرنٹیشن کا آغاز ہوا ہے کہ یہاں پر نہیں رکے گی. ابھی بہت سارے نام جو کہ میری انفارمیشن بھی ہے کہ سامنے آئیں گے, جن کے بارے میں جو کب ملتے رہے, کہاں ملتے رہے, کتنی مرتبہ ملتے رہے. کچھ شاکنگ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید سامنے آ سکتی ہیں, جن میں شہباز شریف کا نام بھی ہے, وہ بھی ملتے رہے, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کا نام بھی ہے, جن کے اندر کوئی ایسی ڈیٹیل بھی ہے کہ بلاول بھٹو براہ راست بھی کوئی ایسا رابطے کا چینل قائم رکھے ہوئے ہیں, وہ رکھتے ہیں وہ چینل قائم. اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی 1-on-1 میٹنگز جو ہیں ان کی خبریں بھی ہیں کہ وہ بھی شاید آؤٹ ان دا اوپن آ سکتی ہیں. تو یہ تو سب پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں, سب پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. زبیر صاحب کی ملاقات کو بہت زیادہ ہائپ دے دی گئی. اگر وہ گئے تھے, وہ اگر کسی کا پیغام بھی لے کر گئے تھے, تو لائک آئی سیڈ کہ پاکستان کی سیاست میں تو یہ ہوتا رہتا ہے. صرف جس چیز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز باہر نکل کر بڑے بڑے کلیمز کرتی ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں. اداروں کو دور رہنا چاہیے, کیسے دور رہنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر لیکچرز دیے جاتے ہیں, فلسفہ بیان کیا جاتا ہے, لیکن جو عمل ہے وہ یہ ہے جو ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا. لیکن آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. اگر ادارے بھی یہ کہتے ہیں, جو کہ ابھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود بھی کہا کہ ادارے کو سیاست سے دور رکھا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف نے اس میٹنگ کے اندر بھی اس بات کو اسرٹ کیا کہ ادارہ کسی قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو پھر جب اس طرح کی میٹنگز ریکویسٹ کی جاتی ہیں
تو پھر وہ جو ریکویسٹس ہیں ان کو انٹرٹین کیوں کیا جاتا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ پہلے مل لیں, ملاقات ہو جائے, اور پھر جب اس طرح سے آپ کو لگے کہ آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر آپ اس خبر کو آ کر بریک کر دیں. اس سے زیادہ مناسب یہ بات ہوتی کہ اس وقت اس ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیا جاتا اور آج ضرورت پڑنے پر یہ بتایا جاتا کہ سو اینڈ سو کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہ رہا تھا, ان معاملات پر بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہم نے اس ریکویسٹ کو انٹرٹین نہیں کیا کیونکہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. نہ کہ آپ پہلے بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کے 10 دنوں کا گیپ یا ایک ہفتے کے بعد دوسری میٹنگ ہوتی ہے, ایک میٹنگ 3 گھنٹے کی بتائی جا رہی ہے, ایک میٹنگ 4 گھنٹے کی بتائی جا رہی ہے, تو پھر ان 3-4 گھنٹوں میں آف کورس بہت سے معاملات زیر بحث آئے ہوں گے. تو اس چیز کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی یہ سیاست رہی ہے, یا تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ادارہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فارم میں انوالوڈ ہے اور انوالوڈ رہے گا, اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ٹائم ٹو چینج دس, تو پھر جہاں سیاست دانوں کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو اپنے معاملات کو سدھارنے کی ضرورت ہے یا ان کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اپنا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا, وہیں پہ ادارے کو بھی اس چیز کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو بھی کوئی ریکویسٹ آتی ہیں ان کو ان دا فرسٹ پلیس انٹرٹین ہی نہ کیا جائے. اب آخر میں بس اتنا ہی کہ یہ جو محاذ رائی جس کا آغاز ہوا ہے, لیٹس سی کہ یہ کہاں پر جا کے رکتی ہے, یہ تو کچھ آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق ابھی کچھ اور بڑے بڑے انکشافات ہیں جو کہ شاید آنے والے دنوں میں ہوں گے. قلم کیمرہ کا کہ جو یہ میرا اسپیشل آپ کے ساتھ سیشن ہے اس سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ